یہ ابھی جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے، 3 نوجوانوں کو مارا گیا ہے اور ان کو بھی نتھی کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں اور انہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ پاکستانی ہے اور یہ ملوث تھے اس میں پہلگام واقعہ کی دہشت گردی میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ 2-2.5 ماہ سے جو ہے وہ چاکلیٹ جیب میں لیے پھر رہے تھے تاکہ ہم بھارتی فوج کو ثبوت پیش کر سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب کو پتہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا پہلگام کا، تو میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا فالس آپریشن ہے اور وہ پاکستان پہ اٹیک کرے گا، اس کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ٹھیک۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کئی پروگرام میں ہم نے بتایا کہ اس کے پاس کوئی کریڈیبل ایویڈنس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بائی لیٹرل یا تھرڈ پارٹی جو ہے نا انویسٹیگیشن سے بھاگ رہا تھا۔ انٹرنیشنلی بڑی کوشش کی اور پھر اس نے وار کا آغاز کیا، ہماری اوپر جنگ مسلط کی، اور جنگ میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد ہم نے بار بار کہہ دیا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ آئے، لیکن وہ بدستور اس کے صندوق بھیجتا رہا، جہاں جاتا رہا صندوق کے ڈبے جیب میں لے کر کے بھیجتے رہے کہ نہیں جی ہم نے نہیں کیا ہے۔ اور یہ ڈیلے ٹیکٹس کا نتیجہ ہے کہ آج وہاں کے جو ہے نا پارلیمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے وہاں پہ بحث ہو رہی ہے اس پہ، اور ہاؤس کو آرڈر میں لانا مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے، بار بار ہنگامے ہو رہے ہیں، حالانکہ انڈین پارلیمنٹ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کتنی مشکلات کا سامنا ہو اسپیکر کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی 3 مطالبات آپ بتا دیں آپ کے کتنے طیارے گرے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ کس کے دباؤ پہ آپ نے سیز فائر کیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ثابت کرے کہ وہ دہشت گرد پاکستانی تھے۔ یہ 3 سوالات کا جواب وہ نہیں دے سکتے۔ 81 دن ہو گئے اس جنگ کو، درمیان میں ایک بہت بڑی جنگ بھی ہوئی انڈیا اسرائیل، نہیں اسرائیل ایران کی جنگ ہوئی ہے، اور اس میں 81 دنوں میں آپ 2 مہینے کوئی 20 دن ہے۔ اب 2 مہینے 20 دن کے بعد اور جنگ کے بعد آج ان کو وہ بندے ملے، اگر وہ بندے آج ملے تو جن کے گھروں کو اس وقت اڑایا گیا تھا، بلڈوز جو ہے نا ٹیکٹس یوز کیا تھا، وہ لوگ کون تھے؟ ٹھیک، یہ بھی بتا دینا وہ لوگ کون تھے جب انہوں نے کہا کہ ان کے گھر انہوں نے اسٹے کیا تھا، اور وہ لوگ کدھر تھے؟ ابھی تک ان کو تلاش جاری تھی، نہیں ملے، آج ملے۔ یہ ہے کہ انڈیا کوئی نہ کوئی ڈرامہ پیش کرتا ہے۔ جہاں تک چاکلیٹ کی آپ بات کرتے ہیں، میں حیران ہوں کہ ٹیپ فنٹاسٹک کے بعد اب چاکلیٹ بھی فنٹاسٹک والی کہانی آ گئی ہے۔ چاکلیٹ کنسپیریسی شروع ہو گئی، چاکلیٹ جیب میں تھے۔ انڈیا میں 100 کے قریب چاکلیٹ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو چاکلیٹ بناتی ہے، پاکستان میں وہی کمپنیاں 10 ہے، تو چاکلیٹ جیب میں خراب ہی نہیں ہوا، ان کو ملا چاکلیٹ، کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم ہمارے ساتھ شیئر کریں تو ہم بتا دیں گے کہ واقعی پاکستانی ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک جی، زاہد عباس نقوی صاحب، بھارت ایک ناقابل یقین حد تک جو ہے وہ منافق ہے، اور ہمیشہ اس نے واقعات کو ٹلٹ کر کے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ ابھی پوری ایک جنگ جو ہے سو کالڈ واقعہ پر جو ہے وہ پاکستان پر مسلط کی، وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور آج بھارت جو ہے وہ دنیا میں تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ آخر کار بھارت چاہتا کیا ہے، اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں؟ اچھا میاں صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ شیو سینا کے وہاں پہ نا اروند ساونت موجود تھے اس سیشن میں نا، تو اروند ساونت جو ہیں یہ کشمیر میں کسی دور میں یہ ٹرانسپورٹ کے منسٹر تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہ موجود تھا تو آزاد جو مقبوضہ کشمیر ہے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں فوجی موجود ہوتے ہیں، اور وہ روٹین وائز ان کا گشت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ وہاں گیا تھا افتتاح کرنے یا بسز کا، تو مجھے وہاں فوج نظر آئی، لیکن وہ کہتا ہے کہ جس دن یہ انسیڈنٹ ہوا اس دن وہ ساری کی ساری فوج کہاں تھی، یہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر اس کے بعد کانگریس کے وہاں پہ جو گورکوئی ہیں انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں سوائے چاکلیٹ کے آپ نے کوئی ثبوت آج تک ہمارے سامنے پیش نہیں کیا۔ یہ تو وہ بیک گراؤنڈ ہو گیا۔ اب یہ سب ظاہر سی بات ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک تو اتنی عبرتناک شکست ہو گئی، اب اگر اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے، مان لیا جائے، تو پھر وہ جو مودی کا بیانیہ ہے، سیاسی بیانیہ جس کو بیس بنا کے وہ ہمیشہ ووٹ لیتا ہے، تو وہ تو اس کا بڑھ جائے گا نا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ان کی ہندوتوا انتہا پسند سوچ ہے، اگر اس میں بات کریں اسد الدین اویسی کی، ویسے تو موصوف جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور اتنے شدید انتہا پسند ہیں کہ اس نے یہ کھل کے کہا ہے، اس نے کہا جی کہ پاکستان کے ساتھ آپ کرکٹ بھی نہ کھیلیں۔ پھر مودی صاحب کے بیانات آپ دیکھ لیں، وہ کہتا ہے جی آپ اپنی جو ہے وہ روزی روٹی کمائیں ورنہ میری گولی تو ہے ہی آپ کے لیے۔ یہ انتہا پسند سوچ ہے۔
पाकिस्तान ने इंतहाई सेंसिबल रोल प्ले किया मियां साहब। ये आप जो पिछली थी 2019 वाला जो मार्का था वो भी और ये भी, इन दोनों में पाकिस्तान की जो हमारी जो अफवाज हैं उन्होंने ये साबित किया कि हम हर लिहाज से भारत से बरतर हैं, बेहतर हैं, और हमारी बटरी हमने उनकी वो जाहिर भी की। दुनिया, पूरी दुनिया इस चीज पे मुत्तफिक है। इवन के भारत के अपने जो वाइस एयर मार्शल हैं उन्होंने खुद कहा कि यार 4 गिरे हैं या 5 गिरे हैं, आप छोड़ दें इस बात को, जितने भी गिरे हैं। और अब तो आपने भी कह दिया कि उसकी दुम भी मिल गई है, और मेरा तो ख्याल है कि ये मोदी की भी दुम। और मैं अभी ना सोशल मीडिया देख रहा था मियां साहब, सोशल मीडिया पे जितना वहां पे भौंचाल आ चुका है, वहां के जो सहाफी हैं वो ये चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि भाई आपने इतनी बड़ी जंग छेड़ दी, हमारी इकोनॉमी डूब गई, और इसके अलावा जो हमारा दिफाई निजाम है वो पूरी दुनिया के सामने नंगा हो गया, तो हमें इस जंग का फायदा क्या हुआ? फिर आप ये कह रहे हैं कि जी हम डोमिनेंट थे, हम तगड़े थे, हम तो उनको मार रहे थे, तो फिर जंगबंदी पे आपने कैसे फौरन अमल कर लिया? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मैं ये सब दोबारा फिर ये कह रहा हूं कि उनके एक रुकन ने आज कहा कि अगर हम ये जंग जीत रहे थे तो 90 के स्कोर पर हमें इनिंग्स डिक्लेयर करने की क्या जरूरत थी? बल्कि आप ये समझे उसने खुद ही विकेटों में बैट अगर मार दे बंदा तो ऐसी सूरत हाल में तो यही सीन बनता है ना।